دنیا میں ایک نام جو صدیوں سے لوگوں کی دلوں میں خوف، تجسس اور حیرت جگا رہا ہے، وہ نام ہے ایلومیناٹی۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ ایک سیکرٹ سوسائٹی ہے جو دنیا کے بہت سے حصوں کو چھپ کر کنٹرول کرتی ہے۔ سیاست ہو، میڈیا ہو یا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہو، ہر جگہ ان کا ہڈن ہینڈ بتایا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایلومیناٹی واقعی حقیقت میں ایگزسٹ کرتی ہے یا ایک میتھ ہے؟ جب بھی کوئی مشہور اداکار کسی علامت والی انداز میں تصویر کھینچتا ہے تو ہر کوئی کہنے لگتے ہے کہ یہ ایلومیناٹی کا ممبر ہے۔ ڈالر کے نوٹ پر پیرامڈ والا نشان ہوتا ہے تو ہر کوئی اسے ایلومیناٹی کا اشارہ سمجھتا ہے۔ ہر بڑی خبر کے پیچھے کہیں نہ کہیں ایلومیناٹی کا نام آ جاتا ہے۔ لیکن کیا واقعی اتنا خوفناک راز ہے ایلومیناٹی یا ہمارے اپنے خیالات ہمیں خوفزدہ کر رہی ہے؟ کہانی شروع ہوتی ہے 1776 میں جرمنی کے باویریا صوبے کے شہر اینگلوس میں، جہاں ایک جوان پروفیسر رہتا تھا جس کا نام تھا آدم ویسٹ۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ آزادانہ سوچے، مساوات ہو اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائے۔ اس جذبے میں اس نے 1 مئی 1776 کو 5 ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں چراغوں کی روشنی میں ملاقات کی اور ایک نیا سیکرٹ سوسائٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا، جس کا نام انہوں نے دی ایلومیناٹی رکھا۔ ایلومیناٹی کا مطلب تھا علم والوں کی سوسائٹی یا روشنی میں آنے والے لوگ۔ اس کا مقصد تھا لوگوں میں علم و شعور پھیلانا، علم کی روشنی دکھا کر ظلم اور تعصب کو ختم کرنا۔ لیکن کہانی کچھ اور تھی۔ ابتدائی دور میں ایلومیناٹی کے رکن زیادہ تر نچلے طبقے والے لوگ تھے، بڑے عہدیدار نہیں۔ مگر جلد ہی چند اہم افراد اس میں شامل ہوئے، جن میں سیاسی رہنما اور دانشور بھی شامل تھے۔ بلاخر انجمن میں تعداد بڑھ کر کچھ 100 تک پہنچ گیا، لیکن یہ سب حکمرانوں کو پسند نہیں آیا۔ 1784 میں باویریا حکومت کو اس تنظیم کا علم ہوا۔ سابق رکن نے ان کے راز پاش کی، جن میں بتایا گیا تھا کہ ایلومیناٹی مذہب کو صرف ایک عقیدہ سمجھتے ہیں اور اپنے طاقت سے بزرگوں کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ ان انکشافات نے حکمرانوں کو خوفزدہ کر دیا۔ دسمبر 1784 میں ڈکٹ الیکٹر یعنی شاہی گورنر نے حکم جاری کیا کہ کوئی غیر قانونی مخالف انجمن نہیں بن سکتی۔ مارچ 1785 میں دوسرا حکم آیا جس نے خاص طور پر ایلومیناٹی کو بند کرنے کا حکم دیا۔ پولیس نے چھاپے مارے اور ایلومیناٹی کی دستاویزات برآمد کی۔ ان میں انویزیبل انک سے لکھی ہوئی نسخے ملی، مخالفوں کو ختم کرنے کی سازشیں اور مذہب کے خلاف ہدایت ملی۔ حکومت نے ان شواہد کی بنیاد پر کہا کہ ایلومیناٹی ریاست اور مذہب کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ اسی سال 1785 میں ایلومیناٹی کو سرکاری طور پر بند کر دیا گیا، آدم کو یونیورسٹی سے برطرف کر دیا گیا اور اس کا ملک بدر کر دیا گیا۔ اسی طرح تاریخی طور پر ایلومیناٹی ختم ہو گئی، لیکن کہانی یہاں نہیں رکتی۔ 1797 میں جان ریفسن نامی ایک مصنف نے لکھا کہ ایلومیناٹی نے فرانسیسی انقلاب کو جنم دیا۔ اس خیال نے ہنگامہ مچا دیا۔ بہت سے لوگوں نے سوچا کہ 1789 کا انقلاب بھی اسی کی سازش تھی، کیونکہ اس وقت سے پہلے ایلومیناٹی بند ہو چکا تھا۔ اسی طرح 1917 میں روس کا انقلاب اور 1963 میں امریکہ صدر کینیڈا کی ہلاکت کو بھی بعض لوگ نے ایلومیناٹی سے جوڑا۔ ہر جنگ، اقتصادی بحران اور عالمی تبدیلی کے پیچھے لوگ ایلومیناٹی کے نام لینے لگے، یہاں تک کہ دی نیو ورلڈ آرڈر کا تصور بھی سامنے آیا، ایک فرضی گلوبل گروپ جو دنیا کی فیصلے کنٹرول کرتا ہے۔ آج کے دور میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے ایلومیناٹی کا داستان کو ایک طوفان بنا دیا ہے۔ روز کوئی نہ کوئی ویڈیو یا تصویر وائرل ہوتی ہے جس میں کسی مشہور شخصیت کو ایلومیناٹی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مشہور اداکار اپنے آنکھ کو ڈام کر کوئی نشانی دکھائے، فوراً بات شروع ہو جاتی ہے، یہ ایلومیناٹی ہے۔ یا ایک فلمی اداکار ہاتھوں سے پیرامڈ بنا کر تصویر لیتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ اس کا سیکرٹ سائن ہے۔ یا کوئی سیاستدان اجلاس میں ایک ہاتھ اپنے پیشانی پر رکھ کے بیٹھا ہے، سب کہتے ہیں یہ ایلومیناٹی گیسچر ہے۔ ہر خفیہ سیٹنگ میں کوئنسیڈنسز ہوتے ہیں، حالانکہ یہ سب محض ہے افواہ۔ اسی طرح میمز اور کارٹون بھی ایلومیناٹی کو ایک دلچسپ کہانی کی طرح پیش کرتے ہیں، جیسی کوئی فلم ہو۔ ایک طرف یہ سب خوفناک کہانیاں، دوسری طرف حقیقت۔ اصل میں تاریخ کا ریکارڈ کہتا ہے کہ ایلومیناٹی صرف 1776 سے لے کر 1785 تک موجود رہا۔ اس کے بعد اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتا۔
یعنی جو کچھ ہم سن رہے ہیں وہ سب لوگوں قیاسات اور خواب کی بنیاد پر ہے. انفرامنٹ چشم کے اشاروں اور سیکرٹس کوڈ کے پیچھے کوئی راز نہیں، بلکہ ہمارے دماغ حادثاتی اشارات کو بڑا معنی دے دیتے ہیں. دنیا کا کوئی بھی بڑا فیصلہ ہو جائے، کسی بینک کا بحران ہو یا کسی فلم کی ریلیز، ان سب کو ایلومیناٹی کے ساتھ جوڑنا تب بھی بنیاد ہے جب تک کوئی ٹھوس ثبوت نہیں مل جاتا. تو دوستو، ہمارے اس سفر کے بعد آپ کے سامنے یہی سوال ہے، کیا ایلومیناٹی ایک خطرناک راز ہے یا صرف ایک دلچسپ افسانہ ہے؟ یہ راز شاید ہمیشہ ہمارے درمیان رہے، کیونکہ ہر نئی افسانے کے ساتھ تجسس ہی بڑھتا جائے گا. میں ہوں آپ کا دوست عبدو ہسٹ. ملتے ہیں ایک اور حیران کن داستان کے ساتھ. تب تک کے لیے keep learning, keep exploring. Thanks for watching.